بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طاق راتوں کا آغاز ہو چکا ہے اور ان میں سے ایک طاق رات گزر چکی ہے، لیکن 4 طاق راتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان طاق راتوں کو اس میں سے لیلۃ القدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لیلۃ القدر میں یعنی کون سا عمل ہونا چاہیے، کیا ذکر و اذکار ہونے چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو معافی مانگی جائے اللہ سے، یعنی توبۃ النصوح، اللہ سے سچی اور سچی توبہ کی جائے، ایسی توبہ کہ جو گناہوں کو دھو ڈالے اور انسان آنے والی زندگی میں دوبارہ وہی گناہ نہ کرے۔ اور آپ ناظرین جانتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا کسی بھی عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے، تو اللہ سے معافی طلب کرنی ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا، میں اس کو رحمت عطا کروں، میں اس کو معاف کر دوں، کوئی بخشش چاہنے والا، میں اس کو بخشش عطا فرماؤں۔ اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کی جائے، یعنی جتنا بھی ہم قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں، مختلف سورتوں کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات کیا جائے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، یعنی چیریٹی آپ دیا کرتے تھے، خیرات۔ تو جہاں ہر عمل کا ثواب، یعنی نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات میں بھی انسان کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نمازیں ادا کی جائیں، یعنی خاص طور پہ نمازوں پر ہم فوکس کریں، اللہ تعالی ہماری نمازوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور نماز تراویح ادا کی جائے، تہجد ادا کی جائے، یعنی جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، رات کا قیام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا یہ، تو اس کی تلاش کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذکر و اذکار بھی جاری رکھنے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور تربیت میں بچوں کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔